جان لیوا فتنوں سے زیادہ ایمان لیوا فتنوں کی بھرمار ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے ایمان لیوا اور گمراہ کن ہے۔ ہر چیز میں فتنہ، ہر کام میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ، جہاں جاؤ وہاں فتنہ۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں فتنہ نہ ہو۔ مسجد میں فتنہ، مدارس میں فتنہ، خانقاہوں میں فتنہ، مکاتب میں فتنہ، جلوت میں فتنہ، خلوت میں فتنہ، بازاروں میں فتنہ، گھروں میں فتنہ، کارخانوں میں فتنہ، دکانوں میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اے لوگوں ہر چہا سو فتنوں کا ظہور ہوگا، حتیٰ کہ تمہارے گھر کے اندر فتنہ ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محلات کے چھت پر چڑھ گئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ہم وہ باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَبَقْعِ الْقَطْرِ، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنہ موجود ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں ہوگا، آدمی کا فتنہ اس کے بال بچوں میں ہوگا، آدموں کی فتنہ اس کے مال و دولت میں ہوگا، آدمی کا فتنہ اس کے آس پڑوس والوں میں موجود ہوگا۔ اس لیے قرآن ڈنکے کا چوٹ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف خصوصی طور پر انہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگا جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی نازل ہوگا جو فتنے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم ضرور بر ضرور نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، اور بے وقوف و نادان کا ہاتھ پکڑو اور حق بات پر اسے مجبور کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ ان کے ساتھ خلط کر دے گا، پھر اللہ تم پر بھی لعنتیں بھیجے گا جس طرح کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی امت میں، کسی علاقے میں، کسی خاندان میں، کسی گروہ میں، کسی پارٹی میں کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ جماعت والے، وہ گروہ والے، وہ ٹیم والے، وہ خاندان والے اس آدمی کو اس برائی سے نہیں روکتے ہیں بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ خاموشی اختیار کرنے والوں پر مرنے ہی سے پہلے اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ یعنی ایسی ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی مرنے سے پہلے جس میں وہ مبتلا ہو کر مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور قرب قیامت فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جان لیوا فتنوں سے زیادہ ایمان لیوا فتنوں کی بھرمار ہے، اور جان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ان نازک حالات میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔